فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز وجل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک روز آپ نے درس حدیث میں 40 سے زائد حدیث پاک بیان فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے روز جب تشریف لائے تو اپنے طلباء سے ارشاد فرمایا کہ سب کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں سے میں نے کل کون کون سی احادیث بیان کی تھی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس سوال پر وہاں موجود طلباء کچھ جواب نہ دے سکے۔ اسی دوران ایک طالب العلم عرض کرنے لگا کہ یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کل کی بیان کی ہوئی احادیث سنا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے پوچھا کون؟ عرض کی ابن عامر۔ پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے ہاتھوں ہاتھ وہ 40 کی 40 احادیث زبانی سنا دی۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین ظہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جب اس نوجوان کے اس قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ یاد ہوئی ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو ذہین اور اچھے حافظے کا مالک نوجوان تھا ابن عامر، ان کا اصل نام مالک بن انس ہے، جن کو زمانہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور یہ مذاہب اربعہ کے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کے پیشوا مالکی کہلاتے ہیں، جو دنیا میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خود اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں، پھر وہ چیز مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حافظہ، یادداشت، میموری، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حافظہ یعنی یادداشت،
یہ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہم دینی اور دنیاوی معمولات کو اچھے طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیجئے کہ آفس کا کام کرنا ہو تو اب جو کام ذمے ہیں ان کا یاد ہونا ضروری کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ افسر نے کوئی کام بولے تو وہ اس ترتیب سے کر کے اس کو جمع کروانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر دکاندار ہے، اب دکاندار کی دکان میں سینکڑوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، گاہک جا کے جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے تو دکاندار کوئی لسٹ دیکھنے پیچھے نہیں جاتا، اسی وقت وہ فوراً بتاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، اور دکاندار کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس چیز میں میرا نفع اتنا ہے۔ اسی طرح کاروباری افراد جو ہوتے ہیں ان کے تعلقات کی بیس میں یادداشت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی شخص سے ملے اور پتہ چلا کہ یہ فلاں چیز کا کاروبار کرتا ہے اور اس کا کاروبار آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے کاروبار کے لیے اگر کوئی چیز منگوانی ہے یا کسی قسم کا رابطہ کرنا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو میں چیز منگوانی ہے یہ فلاں شخص جو مجھے ملا تھا وہ مجھے سستے اور اچھی معیار پر مہیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح طالب العلم دیکھ لیجئے کہ جب اس کو پڑھنا ہے اب ٹیچر استاذ جو کچھ لیکچر دے کے گیا، جو سمجھا کے گیا سبق، اس سبق کو یاد کرنا کہ آج اتنا سبق پڑھا گیا، اس میں یہ اہم باتیں تھیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر یاد کرتا ہے، اور پھر ماہانہ کی بنیاد پہ بعض اوقات اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ششماہی یعنی 6 ماہ کی بنیاد پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور سالانہ امتحان تو ہمارے یہاں جامعات وغیرہ میں اور دارالمدینہ میں ہوتے رہتے ہیں۔ اخروی معاملات میں دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک حفظ کرنا، قرآن پاک کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس فضیلت کو ہمارا ایک کم سن نوجوان یہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی سی عمر میں یہ نعمت عطا فرما دی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ جب یہ یاد ہوتی ہیں تو پھر فضائل کی احادیث ہوتی ہیں بعض اوقات کہ یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ تو احادیث جب یاد ہوں اور پھر جب ہم کام کرنے لگیں تو وہ حدیث میں بیان کردہ فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر اس پر عمل کا ایک جذبہ بڑھتا ہے۔ جب جذبہ بڑھے گا تو عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور ثواب آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اسی طرح سے نماز، اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ زبانی پڑھنا ہے۔ اب دیکھ کر تو نماز میں پڑھنے کی ترکیب نہیں ہے، تو جو کچھ نماز میں پڑھنا ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، تسبیحات ہیں اور مختلف ذکر اذکار جو اس میں نماز کے اندر شامل ہیں یہ ہمیں زبانی ہی یاد کرنے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو اخروی معاملات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ مخصوص ایام جو ہوتے ہیں، جو یادگار ایام ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، ان کو یاد رکھنے میں بھی آسانی رہتی ہے، حافظہ اس اعتبار سے بھی نعمت ہے۔ مثلا شب معراج ہے 27 رجب المرجب کو،
پھر شب برات 15 شعبان المکرم کو، پھر جشن ولادت 12 ربیع الاول کو، پھر خواجہ صاحب کی چھٹی شریف 6 رجب المرجب کو۔ اس طرح بزرگان دین کے اعراس یاد رہتے ہیں، اور پھر ایصال ثواب کمانے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم ثواب ایصال کر سکیں اور بزرگوں کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہوا ہے، آپ کا قریبی عزیز، والد، والدہ یا کوئی بھی دور کا عزیز ہو، تو اب اسے ایصال ثواب کرنے کے لیے بعض اوقات جمعرات کا دن مقرر کیا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایام یاد رکھنے میں بھی حافظہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح حصول عبرت کے لیے بھی حافظہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک جگہ سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی پتہ چل گئی کہ تیز رفتاری، تو ہم جب بھی تیز رفتاری کرنے لگیں گے تو ہمیں وہ حادثہ یاد آ جائے گا اور ہم لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے سے بچیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئے، میں بھی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو سوئچ لگاتے وقت بجلی کا کرنٹ لگتا ہے، تو یہ پوری عمر کے لیے اس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے بھی حافظہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب حافظہ میں معاونت کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے، آپ مدنی مذاکرے میں ایک مدنی مذاکرے میں درجنوں موضوعات پر معلومات ملتی ہیں، ان معلومات کا خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں، اپنے پاس ڈائری قلم رکھ لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں آپ کے پاس سینکڑوں قسم کی معلومات جمع ہو جائیں گی۔ تو یہ لکھ لینے سے بھی حافظے کو مدد ملتی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب ایک اسلامی بھائی ملا اور اس نے اپنا نام بتایا، اب ملاقات ہوگی، اب دوبارہ اس سے ملنے کی حاجت پیش آئی، اب اس سے سلام لیا، سلام لینے کے بعد کہا کہ آپ کا نام بھول گیا ہوں یار، ایک دفعہ تو چل جائے گا، تو اب اس نے بتا دیا میرا نام شہزاد ہے۔ اب دوسری دفعہ ملے اور پھر کہا کہ اوہ یار پھر نام بھول گیا آپ کا، تو آپ نے یاد رکھنے کی کوشش ہی کب کی تھی؟ تو یاد رکھنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے مشق بھی کرنی پڑے گی، اس کو بار بار اس کے نام سے پکاریں، تو اس طرح سے نام یاد ہو جاتا ہے۔ بالخصوص استاد جو پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کا نام، ان کی صلاحیتیں، وہ کس قسم کی غلطیاں پہلے کر چکے، کیا کیا وہ اچھائیاں ان کے اندر ہیں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیوں استاد جو ہے یہ تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو اس کی اچھی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ اب استاد نے پورا سال پڑھایا اور سال پورا پڑھانے کے بعد جب وہ دوبارہ طالب العلم ملا، اس کو آواز دینے کی حاجت پیش آئی اور اس کا کہ بیٹا بات سننا، بات سننا، بات سننا، آپ کا نام کیا ہے؟ طالب العلم کے دل کے جذبات کیا ہوں گے کہ یار میرے استاد کو میرا نام ہی نہیں پتا، 1 سال انہوں نے ہمیں پڑھایا اور میں اپنا نام تک ان کو باور ذہن میں یاد نہیں کروا سکا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے آپ سے قرض مانگا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ منتظر ہے کہ یہ حضرت جواب دیں تو میں کچھ اپنا آگے بھی ترکیب بناؤں۔ اب آپ بھول گئے، اب وہ مروتاً حیا کی وجہ سے بار بار آپ کو کہہ بھی نہیں رہا
تو اب وہ پوچھنے سے بیچارہ معذور کہ میں کس طرح ان سے دوبارہ پوچھوں اور آپ کو یاد نہیں ہے، تو یہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آزمائش کا شکار آپ کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے اور اس حافظے کو مزید بہتر کرنے کی بھی توفیق دے، کہ بہت ساری مشقیں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے نام بار بار پکارنے کا کہا۔ اب استاذ ہے تو طالب العلم کا نام یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نام سے مخاطب کریں، کہ شہزاد بھائی، کاشف بھائی، بلال بھائی، عاطف بھائی، آپ یہ عبارت پڑھیے، آپ آج سبق سنائیے، عاطف بھائی آپ آج سبق سنائیے، بلال بھائی آج آپ سبق سنائیے۔ تو اس طرح نام سے مخاطب کریں گے تو یہ یاد ہو جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حافظہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، تو بعض اوقات طبی عوارضات بھی ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہتی چیز، بعض اوقات گھبراہٹ کی وجہ سے بھول جاتی ہے۔ ایک طالب العلم جو سبق یاد کرتا ہے اور وہ یاد کرنے کے بعد جو امتحان میں بیٹھتا ہے، اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ تیمم کی شرائط لکھی ہے، اب تیمم کی شرائط ساری یاد کی تھیں، اب وہاں جب لکھنے کی باری آئی تو ایک تو لکھ رہی اور بقیہ یاد نہیں آ رہی، تو اب کیا کرے؟ تو یہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس طرح مبلغ جب بیان کرتا ہے تو ہمارے ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو دیکھ کے بیان کرنے کی ترغیب ہے، میں نے بھی اپنے سامنے یہ رکھا ہوا ہے، تو دیکھ کے بیان کرے۔ اب اس پر کوئی سبق ہے یا کوئی درس ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق جو اس کا اہل ہو وہ زبانی دے، ورنہ جو لکھا ہے علماء نے وہ پڑھ کے سنا دیا جائے۔ اب اس میں بھی یادداشت کا دخل ہوتا ہے کہ مبلغ کو یہ یاد ہونا چاہیے مجھے بیان کتنی دیر کرنا ہے۔ اچھا، اس طرح بعض کا موضوع شروع ہوتا ہے، اب موضوع شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد چلتے 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 ایک دم ادھر نکل گئے کہ پھر یاد ہی نہ رہا کہ موضوع تھا کیا۔ ہمارا موضوع تو حافظہ ہے الحمدللہ، یہ مجھے یاد ہے۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات مبلغ کو بھی پریشان کرتی ہیں۔ تو حافظے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حافظہ ہے کیا؟ حافظے ہمارے بزرگان دین کے کیسے کیسے ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو المعالی محمد بن علی حلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ترین قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ اب ایک مرتبہ آپ کو کسی نے سورہ انعام حفظ کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ صرف سورہ انعام پڑھی اور یاد کر لی۔ اب سورہ انعام میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں، اور ایک بار ہی پڑھ کر اس کو حفظ کر لینا یہ آپ کے تیز ترین حافظے کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حشام بن صائب کلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے قرآن پاک حفظ نہ کرنے پر سرزنش کیا کرتے تھے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ قسم کھائی کہ جب تک قرآن یاد نہ کر لوں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو میں نے 3 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بھی مرحبا، ایک دلچسپ حکایات۔ تو ایک مرتبہ آپ
اپنے جو استاد تھے حضرت سیدنا امام اعمش بن مہران، ان کا شمار بہت بڑے محدثین میں ہوتا ہے، تو یہ نہ صرف شہر کوفہ میں بلکہ پورے عراق میں علم حدیث کے حوالے سے مشہور تھے۔ اب ایک دن حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم سے کچھ علمی سوالات کیے، جس پر سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی تسلی بخش جوابات ارشاد فرمائے۔ تو یہ سن کر استاد بڑے حیران ہوئے اور اپنے ہونہار اور لائق شاگرد سے پوچھا، یہ جوابات کہاں سے سیکھے اور کہاں سے کیسے سمجھے؟ تو سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں فلاں فلاں روایات بیان کی تھیں، بس انہی کی بنیاد پر میں نے یہ جوابات بیان کیے ہیں۔ تو امام اعمش آپ کی بے مثل قوت حافظہ اور فقاہت دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ آپ تو طبیب ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ دواؤں کو فروخت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ہزار احادیث زبانی یاد تھی۔ قرآن و حدیث سے مسائل دینیہ نکالنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ سے حدیث پاک سننا لوگ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے اور اس پہ بے حد مسرور ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ محمد بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم تھا اور نہ ہی کوئی پرہیزگار اور نہ آپ جیسا کوئی عارف اور فقیہ تھا۔ تو آپ سے حدیث شریف سن کر اتنی خوشی ہوتی تھی جتنی 1,00,000 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے بھی ملنے سے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کے حافظے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھا حافظہ عطا فرمائے، اس حافظے کی قوت کو دین کی تقویت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟